چہرے پر نقاب لگانا کافی ہو جاتا، ہم ایسے ہی باہر جا سکتی ہیں. کیوں نہیں جاتی ہم ایسے باہر؟ کیونکہ ہمارا لباس اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ ہماری عزت ہماری شرم حیا کی حفاظت، اس لیے ہم برقعے کا اہتمام کرتے ہیں. ورنہ اگر ہمارا لباس تقویٰ والا ہو اور چہرے پر ہی ہم نقاب لگائے جا سکتی ہے باہر، لیکن لباس ہونا نہ ہمارا ایسا جو ہماری عزت ہماری شرم و حیا کی حفاظت کر سکے، ہونا نہ ہمارا لباس ایسا. اب لباس ویسا نہیں، اس لیے ہم برقعے کا اہتمام کرتی ہے، برقعے کو اختیار کرتی ہے. اب برقعہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ آج جو معاشرے میں چل رہا ہے ویسا ہونا چاہیے. برقعے اور ہمارے لباس میں کیا فرق ہے بتائیے؟ آج جو برقعہ مطلب مارکیٹ میں جو معاشرے میں جو لڑکیاں پہن رہی، جو عورتیں اختیار کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں رنگ بھی لگایا جا رہا ہے. برقعہ کالا ہے ٹھیک ہے، لیکن کہیں لال رنگ سے کچھ لگا ہوا ہے، کہیں یہاں سے کچھ کپڑا لگا ہوا، کہیں وہاں سے کچھ کپڑا لگا ہوا ہے نہیں ہے بتائیے؟ تو رنگ تو ہمارے لباس میں بھی ہوتا ہے. اتنا بھاری بھاری کام کیا ہوا ہے برقعہ، کام تو ہمارے لباس میں بھی ہوتا ہے. تو بتائیے کیا فرق ہے ہمارے لباس اور ہمارے برقعے میں؟ رہ گیا کچھ فرق؟ پھر کیا فائدہ ہمارے اس طرح کا برقعہ پہننے کا؟ اور جب برقعہ بھی خریدتی ہے نا تو ایک سوال کرتی ہوں یہاں پہ، کیا یہ سوچتی ہے کہ اس سے میں پردہ کروں، یا پھر یہ سوچتی ہے کہ برقعے میں بھی میں راستے میں چلوں تو سب سے اچھی نظر آؤں؟ بتائیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ برقعے میں بھی اگر ہم رہیں تو میرا برقعہ سب سے اچھا ہو، میں سب سے اچھی نظر آؤں، رہتا ہے نہیں رہتا ہے؟ بتائیں آپ لوگ خود بتائیے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. برقعہ ہمارے لیے اس لیے کہ ہم پردہ کریں، نہ کہ سب کو اچھا نظر آئے. ہمارا برقعہ بھی اس قدر مطلب پردہ دار ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی نظر بھی پڑ جائے تو نظر اس لائق نہ ہو، ہم خود اس لائق نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ سکے، نظر بھی اس لائق نہ ہو کہ ہمیں دیکھ سکے. ایسا ہمارا برقعہ ہونا چاہیے. اور برقعہ بھی ایک دم لباس کی طرح تنگ ہوتا ہے. اور میں یہ جو بھی بول رہی ہوں وہ ایک دم غلط نہیں ہے، کیونکہ میں نے معاشرے میں دیکھا ہے، سب کچھ دیکھ کر کے میں بتا رہی ہوں. ایک جنے کرتے بھی دوسرے کرتے پورا ایک سے سارا معاشرہ پورا. یہ برقعہ ہمارے اسلامی تو ہے نہیں، مغربی کلچر کا ہی تو یہ ہے. دوسری کنٹریز سے جو آ رہا ہے یہی تو برقعہ ہے نا، یہی تو ہے. تو کیوں ہمارے اسلام پہ وہ غالب آ رہا ہے؟ کیوں ہمارے دین پہ ایسے لباس غالب آ رہے ہیں؟ کیوں ہمارے پردے پر ایسے برقعے غالب آ رہے ہیں جو ہمیں پردہ مطلب پردہ داری کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے، وہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے. کیوں طاقتیں ہم ایسی اتنی کمزور پڑ گئی ہے ایمان میں؟ کیوں ہم پر غالب ہو رہی ہے ساری چیز؟ دین ہم پر غالب کیوں نہیں؟ بس میرا سوال ہے، دین ہم پر غالب کیوں نہیں؟ دوسروں کا ہم کیسے ہم پر غالب آنے دیں؟ تو نقاب کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز چھپی ہوئی نہ ہو اس کو چھپانا. اب لباس جو پہنتے ہیں اس سے تو کچھ چھپتا نہیں ہے، جسم چھپ جاتا ہے، اعضاء تو ظاہر ہو جاتے ہیں، اس لیے برقعے کا اہتمام کرتی ہے. اب اگر برقعہ بھی اس قدر تنگ ہوگا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اور برقعہ میں بھی ایسے رنگین لگے ہوئے ہوں گے تو نہ دیکھنے والے کی بھی ایک دم نظر پڑ جاتی ہے. تو بتائیے ہم خود گنہگار ہو رہی ہیں، ہم گنہگار ہو رہی اور دوسروں کے گنہگار ہونے کا سبب بن رہے. اور اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ ہم عورتوں کو اسلام نے رحمت کہا. ہم ہی ہے وہ عورتیں جن کو خدا نے رحمت کہا، رسول نے رحمت کہا. ہم ہی ہے وہ عورتیں جن کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی. آج ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دعائیں ہماری کیوں قبول نہیں ہوئی، ہمارے گھر میں رحمتیں کیوں نہیں، ہمارے گھر میں برکتیں کیوں نہیں. آج کیوں ہم محتاج ہیں رحمت اور برکت کے؟ خود اسلام نے ہمیں رحمت کہا ہے پھر بھی ہم رحمت کے محتاج. سوچنے کی بات ہے، یہ پوائنٹ جو ہے سوچنے کا ہے. ہمیں خود رحمت کہا ہے اسلام نے، پھر بھی ہم رحمت کے محتاج ہیں. گھر میں رحمت کیوں نہیں، گھر میں برکت کیوں نہیں؟ آپ اگر گھومنے کے لیے باہر جائیں گے تو کہاں سے گھر میں رحمت رہے گی؟ گھر کی رحمت ہی گھر میں نہ رہے، وہ اگر گھومنے نکل جائے تو کہاں سے گھر میں رحمت ہوگی بتائیے؟ ہم عورتیں اپنے مقام کو سمجھیں کہ کیا مرتبہ ہمیں اسلام نے دیا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا مقام عطا کیا، ہمیں رحمت کہا ہے. تو کیوں ہم رحمت نہیں بن کر رہتی گھر میں؟ اگر ہم اس طرح بے پردگی کریں گے تو رحمت نہیں، ہم زحمت کہلائیں گے. رحمت نہیں، ہم زحمت کہلائیں گے. تو اس قدر ہماری بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم رحمت نہیں. ہم ہی وہ عورتیں جن کے قدموں میں جنت رب بھی اللہ ہے. جنت جس کی طلب کرتا ہے ہر کوئی شخص، لیکن عورتوں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی. کچھ تو مقام ہوگا ہمارا. جنت قدموں کے نیچے آ جانا بہت بڑا مقام ہے. بس ہم اس کو
پا رہے, ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے. جس کی خوشبو کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہو, اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے اس عورت کو؟ کس قدر رحمت بن کر رہنا چاہیے. اس قدر اگر ہم رحمت بن کے گھر میں رہیں گے تو ہمیں کبھی رحمت کی محتاج نہیں ہے. اور دعاؤں کی جو عدم قبولیت ہے ہماری وہ بھی نہیں رہے گی, وہ شکایت وہ شکوہ بھی ہمیں نہیں رہے گا کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی, ہمارے اعمال کے سبب بھی. اور وہ ہے بے پردگی سب سے بڑا اور برا. ہم پردہ کرنا شروع کر دیں, ہم باپردہ عورتیں بن جائیں, ہم اسلام پہ عمل کر لیں تو رحمت بھی رہے گی گھر میں, برکت بھی رہے گی گھر میں, اور کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی, اور دعاؤں بھی قبول ہوگی, اللہ بھی راضی رہے گا, رسول بھی راضی رہے گا. یہ تھا ایک معاشرے کا ایک بیک گراؤنڈ جو آپ کے سامنے بتا دوں, اور ایک دم جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر میں بھی کروں تو آپ بھی کریں. اب اتنا تو معاشرے کے حوالے سے سمجھ میں آ گیا کہ ممی بھی طاقتیں ہم پر کیوں غالب آ رہی ہے, کیوں ہمارے اسلام پہ افیکٹڈ ہو رہی, کیوں ہم افیکٹڈ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. حالانکہ ہمیں تو افیکٹر بننا چاہیے نا, اپنے اسلام کا افیکٹ دوسروں پر پڑنا چاہیے, لیکن نہیں, ہمارے اسلام پہ دوسرے کا افیکٹ پڑ رہا ہے. اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی افسوس کی بات ہے. ہماری شرم و حیا, ہماری عزت کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کو رسول اعظم نے محفوظ رکھا ہے. بتائیے, تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ عہد رسالت میں کسی عورت کی عزت گئی ہو, کسی کی عصمت پہ انگلی اٹھی ہو, تاریخ گواہ ہے. عہد رسالت میں کچھ ایسا ہوا؟ یہ تو آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ رسول اعظم کے آنے سے پہلے, آپ کی آمد سے پہلے بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, عورتوں کو وہ عزت نہیں ملی تھی. جیسے ہی رسول پاک آئے, کتنا بڑا مقام آقا نے ہمیں عطا کیا, کتنا بڑا مقام دیا ہے ہمیں رحمت بنا دیا, ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنا بڑا رسول اعظم نے ہمیں مقام عطا کیا. کیونکہ آج ہم جیسا اپنا عجیب چاہے کرتے ہیں, جیسا ہماری طبیعت چاہے کرتی ہے, اگر رسول اعظم ہمیں بروز قیامت پوچھ لیں کہ میری امتی تم نے کیا کیا, میں نے کیا بڑا مقام عطا کیا تھا, کیا بڑا مقام اسلام نے دیا تھا, لیکن تم نے اس مقام کو کیا کیا, کیا اس مقام کا تم نے استعمال کیا, کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب رسول پاک کو دینے کے لیے؟ ہماری عزت کو, ہماری شرم و حیا کو رسول پاک نے محفوظ کیا, اور حیا کو ہمارا ایمان بنا دیا. تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کس قدر پردہ کرنا ہے. برقع بھی ہمارا ہو تو کس قدر تقویٰ والا برقع ہونا چاہیے, کیونکہ نقاب کہتے ہیں اس کو جو چیز چھپی ہو نا اس کو چھپانے کو. تو جب ہم چھپا رہی ہے تو اس قدر چھپائے کہ کوئی چیز ہماری ظاہر نہ ہو. اب برقع ایک دم, جب ہم پورا کالا برقع پہنتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن رنگ بھی آ جائے تو پھر لباس میں برقع میں فرق کیا ہے؟ جیسا معاشرے میں حق چل رہا ہے ویسا اگر ہم کرنے کی کوشش اگر کریں گے تو ہم اسلام پہ عمل کب کریں گے, کب ہم اسلام پہ عمل کریں گے؟ تو اسی بات کو ہمیں محسوس کرنا ہے. اب جب آپ ان ساری باتوں کو محسوس کر لیں گے, اب قرآن دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گی, آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے کہ اسلام نے ہم عورتوں کو کتنا بڑا مقام دیا, اور ہمارے لیے پردہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اس کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی سوال؟ پورا ڈاؤٹ کلیئر ہو چکا ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے قرآن دلائل پیش کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے پردے کے حوالے سے. سورہ احزاب پارہ نمبر 21. سب سے پہلے میں یہ پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے کہا ایمان جاننے کا نام نہیں بلکہ ایمان ماننے کا نام ہے, اور قرآن کو بھی ماننا ہے. اس کا مطلب کیا ہو کہ قرآن کے ہر حکم کو ہمیں ماننا, ٹھیک ہے, تو ہر حکم کو ہمیں ماننا. اب ماننا کیسا ہے, ہم صرف بولنے والے نہ بنے کہ قرآن میں ہے, میں دیکھ کر آئی ہوں, میں سن کر آئی ہوں, بولنے والے نہ بنے, بلکہ یقین کرنے والے بنے. کالر نہ بنے, ہم بلیور بنے, بلیو کرنا, یقین کرنے والے بنے. جب ہمیں خود یقین ہو جائے ہم خود بہت عمل پیرا ہو جائیں گے, کیونکہ جو صرف کالر رہتے ہیں یعنی صرف بولنے والے رہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن, ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت